اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں پونا شہر میں ہوں۔ پونا شہر کے کونڈوا میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء، قومی صدر حضرت مولانا ارشد مدنی کے فرزند ارجمن حضرت مولانا اظہر مدنی اور میں اس وقت ہم دونوں جامعۃ الصالحات، جو کونڈوا میں قاری ادریس صاحب کا ایک بڑا ادارہ ہے، اس ادارے میں آج صبح 10:30 بجے ختم بخاری شریف کا پروگرام ہو رہا ہے، اور پھر ایسے ہی بعد نماز مغرب پونا شہر کی عظیم مسجد، بڑی مسجد مکہ مسجد میں اصلاح معاشرہ اور ملک کے موجودہ حالات پر جمعیت علماء پونا کی جانب سے ایک اہم پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا اظہر مدنی کے ساتھ آج مجھے یہاں پر موقع ملا ہے۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائیں اور اللہ حضرت سے خوب کام لے قبول فرمائیں اور ہر طرح سے حفاظت فرمائیں۔ تو آج ہم پونا میں ہیں۔ پونا کے پروگرام کے لیے بھی دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پونا کے دونوں پروگرام، جو بیٹیوں کا پروگرام ہے، عالمہ بیٹیوں کا پروگرام ہے ختم بخاری شریف کا، یہ پروگرام بھی صبح کا 10:30 بجے کا کامیاب ہو، اور رات میں جو مغرب بعد مکہ مسجد میں ہے وہ پروگرام بھی کامیاب ہو۔ چلیے آئیے، اس لیے میں آج اسٹوڈیو میں نہیں ہوں، تو آواز کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے دارالعلوم دیوبند کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کی بدماشی ہر وقت مسلمانوں کو اور مسلم اداروں کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو ہدایت نامہ طلبہ کے لیے جاری کیا گیا تھا، اس ہدایت نامے کو میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دارالعلوم دیوبند کو NCPCR اور اقلیتی کمیشن نے نوٹس بھیجا۔ ادارے کے ذریعے تعلیمی اوقات میں طلباء کی انگلش کوچنگ اور کمپیوٹر کلاسز پر عائد پابندی کے فیصلے کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کو NCPCR اور اقلیتی کمیشن نے نوٹس بھیجا۔ حقوق اطفال کمیشن کا SDM کو خط لکھ کر کارروائی کی ہدایت کی خبریں بھی آ رہی ہے کہ حقوق اطفال کمیشن نے SDM کو خط لکھ کر دارالعلوم دیوبند پر کارروائی کی ہدایت دی۔ اقلیتی کمیشن نے 21 جون کو تعلیمی نگراں کو طلب بھی کیا ہے، بلایا ہے۔ وہیں پر مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ دارالعلوم کسی زبان کے خلاف نہیں ہے، ہمارے یہاں خود انگریزی شعبہ
بھی قائم ہے, انگلش ڈپارٹمنٹ قائم ہے, انگریزی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. میڈیا نے غلط خبر چلائی اور ہم نوٹسوں کا جواب دے رہے ہیں. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیا کی بدماشی کس کس طریقے سے مسلمانوں کو اور مسلم اداروں کو نقصان پہنچا رہی ہے. ناظرین, دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ریاست مہاراشٹر کے لاتور سے. آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں بھی لگاتار ماحول کو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے نام پر خراب کیا جا رہا ہے. اس وقت خبر آ رہی ہے کہ اورنگزیب پر تنازع جاری ہے. کولہاپور کے بعد اب لاتور میں بھی ہنگامہ ہوا ہے. کولہاپور اور احمد نگر کے بعد لاتور میں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر ہنگامہ برپا ہے. لاتور ضلع کے کلاری گاؤں میں ایک شخص نے سوشل میڈیا پر اورنگزیب کی تصویر کا اسٹیٹس لگایا تھا, جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. معلومات کے مطابق لاتور کے ہندو تنظیموں نے سوشل میڈیا پر اورنگزیب کی تصویر کو اس شخص کی جانب سے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا قرار دیا ہے. اس کی مخالفت میں ہندو تنظیموں نے جمعرات کو مظاہرہ کرتے ہوئے, یعنی 15 جون کو مظاہرہ کرتے ہوئے دکانیں بند کروا دی. پولیس نے ہندو تنظیموں سے بات کر کے ہنگامے کو بڑھنے سے روکا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر کولہاپور اور احمد نگر میں کافی ہنگامہ ہوا. ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس نے کہا کہ مہاراشٹر میں اچانک اورنگزیب کی اولادیں پیدا ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی اور کشیدگی پیدا ہو رہی ہے. سوال یہ کہ اورنگزیب کی اولادیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ فڈنویس کا جواب دیتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا تھا کہ گوڈسے کی اولادیں کون ہیں. فڈنویس ذرا یہ تو بتاؤ. خیر, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اور ٹیپو سلطان کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر 40 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. یہ بھی ایک عجیب اور تعجب کی بات ہے کہ اورنگزیب اور ٹیپو سلطان کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر 40 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ناظرین, ریاست مدھیہ پردیش کے اندور سے ہمارے رپورٹر شکیل بھائی نے بتایا کہ اندور میں بجرنگ دل کے کارکنوں پر پولیس نے زبردست انداز میں لاٹھی چارج کیا. مدھیہ پردیش کے صنعتی شہر اندور کے پلاسیا چوراہے پر پرتشدد احتجاج کر رہے بجرنگ دل کے کارکنوں پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا. اندور جمعرات کی رات بجرنگ دل کے کارکنان پلاسی چوراہے پر پولیس کی کارروائی کے خلاف زبردست احتجاج کر رہے تھے. اس دوران جام کی نوبت پیدا ہوئی تھی. پولیس کے سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانے تو پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا, جس سے تھوڑی دیر کے لیے علاقے میں افراتفری کا ماحول بن گیا. اس دوران کچھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. وہی 10 سے زیادہ بجرنگ دل کے کارکنوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق بجرنگ دل کے کارکنان ان کے ایک ساتھی پر پولیس معاملہ درج ہو گیا تھا, جس سے وہ سخت ناراض تھے اور اسی کو لے کر احتجاج کر رہے تھے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر پولیس نے پورے ہندوستان میں سختی کیا تو بجرنگ دل کا آتنک اور ماحول کو خراب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بند ہو جائے گا. ناظرین, ریاست تلنگانہ کے حیدرآباد شہر سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, حیدرآباد میں طالبات کو برقع اتارنے پر مجبور کیا گیا, جس کو لے کر وزیر داخلہ محمود علی نے شدید رد عمل کیا, ذمہ دار کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا. حیدرآباد کے پرانے شہر کے ایک امتحانی مرکز پر طالبات کو برقع نکال کر امتحان لکھنے کی ہدایت دی گئی, جس پر طالبات میں برہمی کی غصے کی لہر دوڑ گئی. سنتوش نگر آئی ایس سدن چوراہے پر واقع وومنس ڈگری کالج کی چند مسلم طالبات یہاں حجاب پہن کر اردو میڈیم ڈگری کا امتحان لکھنے آئی ہوئی تھی. امتحانی مرکز میں کالج کے عملے کی جانب سے انہیں حجاب اتارنے کو کہا گیا. طالبات کا کہنا تھا کہ انہیں تقریباً آدھے گھنٹے تک امتحان میں شرکت سے روکا گیا. بعض طالبات کو حجاب اتار کر امتحانی مرکز بھی جانا پڑا. طالبات نے بتایا کہ عملے نے کہا کہ وہ امتحان ختم ہونے کے بعد برقع پہن سکتی ہے. طالبات نے کہا کہ تمام کالجز میں برقعے کے ساتھ امتحان لکھنے کی اجازت ہے, لیکن اس کالج میں برقع اتارنے کی ہدایت کیوں دی گئی؟ اس معاملے پر وزیر داخلہ محمود علی نے بھی شدید رد عمل کیا ہے اور ذمہ دار کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے.
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाज़रीन, कॉमन सिविल कोड, यकसा सिविल कोड को लेकर फिर मुल्क में माहौल खराब किया जा रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड का बड़ा बयान आया है कि यकसा सिविल कोड नाकाबिले कबूल है। मैं आपको बताऊं कि उलमा और मुस्लिम रहनुमाओं ने भी बाकायदा यकसा सिविल कोड के नाफिज किए जाने की बात पर रद्द अमल रिएक्शन जाहिर किया है। कुरान और शरीयत, कुरान और सुन्नत से माखूज है। मुसलमान किसी भी तब्दीली के मजाज नहीं है। यह गैर ज़रूरी और नुकसानदेह अमल है। इलेक्शन से पहले राग अलापने पर उलमा और मुस्लिम रहनुमाओं ने भी तनकीद की। एक्चुअल में आप और हम सब समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो फिर ऐसे मुद्दों को जानबूझकर उठाया जाएगा ताकि हिंदू मुसलमानों में खूब नफरतें फैले। और ये कौन करवा रहा है और कौन सी पार्टी करवा रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मौलाना सैयद अरशद मदनी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना यासूब अब्बास, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, इन तमाम का बयान आया है कि यकसा सिविल कोड नाकाबिल अमल है और पूरे मुल्क और पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह है और इलेक्शन से पहले ये घटिया हरकतें की जा रही हैं। आगे नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। हमारे लाडले वजीर आजम नरेंद्र मोदी फिर बाहर जाएंगे। खबरें आ रही है कि मोदी जी अमेरिका और मिस्र के 5 रोजा दौरे पर जाएंगे और 21 जून को न्यूयॉर्क में आलमी योगा डे के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 20 जून को अमेरिका और मिस्र के 5 रोजा दौरे पर जाएंगे और 21 जून को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा के आलमी दिन की तकरीबात की क़यादत भी करेंगे। नाज़रीन, नवाब मलिक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया, यानी फैसला दिया नहीं गया और ईडी ने जमानत की मुखालफत करते हुए दलील दी कि लोग सिर्फ एक गुर्दे से आम जिंदगी गुजारते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि नवाब मलिक की खराबी सेहत के बावजूद भी उन्हें जमानत नहीं मिली और ईडी ने उनकी जमानत की मुखालफत करते हुए ये जुमला कहा कि बहुत सारे लोग एक गुर्दे पर आम जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी नवाब मलिक को जमानत देने से ईडी ने मुखालफत की। नाज़रीन, मुंबई के कांदीवली से बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, स्कूल में, कांदीवली के एक स्कूल में असेंबली के दौरान अजान बजाने पर वालिदैन ने एहतजाज किया। जिम्मेदार टीचर को बाकायदा सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। खबरें हैं कि बीजेपी और शिवसेना इसे फिरकावाराना रंग देने की कोशिश कर रही है। पुलिस जांच में लग गई है। कांदीवली के महावीर नगर में वाक़ कपोल विद्यानिधि इंटरनेशनल स्कूल के एक टीचर को जुमा को सुबह की असेंबली के दौरान अजान बजाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। चंद स्टूडेंट के वालिदैन ने इस बारे में एतराज किया था। इस वाक़े ने सियासी तनाज़े को भी जन्म दे दिया, जिसके नतीजे में स्कूल में एहतजाजी मुजाहरे हुए। उस स्कूल के असेंबली इजलास का एक वीडियो जुमा की सुबह वायरल हुआ, जिसमें मोबाइल से लाउड स्पीकर पर अजान बजाते हुए सुना जा सकता है। बताया जा रहा है कि अब बीजेपी और शिवसेना इसको फिरकावाराना रंग देने की कोशिश कर रही है। आइए नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी बुरी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अब इलेक्शन है और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा सारे जहरीले सांप और खरीदे हुए दलाल बाहर आएंगे और ऐसे बयानात देंगे जिससे हिंदू मुसलमानों में नफरतें बढ़े। इस वक्त हिंदू धर्म सेना, ना जाने कितनी सेना बनी हुई है जो आतंक फैलाती रहती है। हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष ने शर्अंगेजी करते हुए एक बयान दिया है और कहा है कि हिंदू बेटियों को बचाओ, मुस्लिम लड़कियों को भगा कर ले आओ। हम
इनाम देंगे। हिंदू धर्म सेना के सदर ने शर्अंगेजी करते हुए ये घटिया बयान दिया है और ऐलान किया कि अगर कोई हिंदू नौजवान किसी मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है तो उसे 11,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। तंजीम के अध्यक्ष ने हिंदू सेना के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने यह घटिया बयान दिया है। हाईराज, इस वक्त चेन्नई से, तमिलनाडु के शहर चेन्नई से बड़ी खबर आ रही है। जहाँ चेन्नई में माँ की मोहब्बत में एक बेटे ने ताजमहल तामीर कर दिया। चेन्नई के एक कारोबारी ने 5 करोड़ रुपए के खर्च करके माँ को खराजे अकीदत पेश किया। एक शख्स ने अपनी वालिदा की याद में ताजमहल जैसी इमारत बनाई। अमरुद्दीन शेख दाऊद नामी एक कारोबारी शख्स ने ताजमहल की तरह नजर आने वाली इमारत चेन्नई के इलाके में बनाई है और उसे इसको बनाने में 5 करोड़ इंडियन रुपये खर्च हुए हैं। अमरुद्दीन शेख जब 11 साल के थे उस वक्त उनके वालिद अब्दुल कादिर इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी वालिदा जिलानी बेगम ने की। रिपोर्ट में कहा गया कि अमरुद्दीन ने अपनी वालिदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये ताजमहल बनवाया है। ये ताजमहल जैसी इमारत बनाने के लिए संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया था और उसे मुकम्मल करने में 2 साल लगे हैं। अमरुद्दीन की जानिब से यह भी कहा गया कि इस ताजमहल पर हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग देखने आ सकते हैं। उनकी वालिदा से अकीदत का इजहार करने के लिए उन्होंने ये ताजमहल बनाया है।